یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ مقدسہ۔ وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس مبارک ہستی کے قدموں میں جا رہے ہیں۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا کبھی کسی اور خدا کے آگے سر نہیں جھکایا، وحدہ لا شریک رب العالمین کی اطاعت کی، اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ آپ کی پرورش نبی پاک کی جو سمجھیے آغوش میں ہوئی، آپ جو ہے وہ بچپن ہی سے پیارے آقا کے قرب میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اولین اسلام لانے والوں میں سے ہے۔ علم کا میں شہر ہوں، دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں، دروازہ اس کا ہے علی، ہے قول مصطفیٰ مولا علی دل کشا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ میں اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کیا، کیونکہ مہاجرین آ گئے تھے انصار کے پاس، تو سب صحابہ کے رفیق بنا دیے، دو دو بھائی بنا دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کر دیا ہے، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا ہے، مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا رہ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ منقبت مولا علی تو کئی بار سنی تھی، آج انشاءاللہ ان کے قدموں میں، ان کے روضے پر بیٹھ کر سنتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا۔ جس کسی کا میں ہوں مولا، اسے کے مولا ہے علی، جس کسی کا میں ہوں مولا، اسے کے مولا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی، پے کرے جود و سخا، تو میں فقیر و بے نوا، تو ہے داتا میں گدا، مولا علی مشکل کشا، تو ہے داتا میں گدا، مولا علی مشکل کشا۔ میں گناہوں کا مریض اور آپ ہیں میرے طبیب، میں گناہوں کا مریض اور
آپ میرے طبیب، دیجئے مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا دیجئے مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا لینے ہائے ہائے لیے دربار میں منگتا تیرا بھیک لینے کے لیے دربار منگتا تیرا بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا لے کے کشکول آ گیا مولا علی مشکل کشا لے کے کشکول آ گیا مولا علی مشکل کشا اشک بار آنکھیں عطا ہو دل کی سختی دور ہو اشک بار آنکھیں عطا ہو دل کی سختی دور ہو اشک بار آنکھیں عطا ہو دل کی سختی دور ہو دیجئے خوف خدا مولا علی مشکل کشا دیجئے خوف خدا مولا علی مشکل کشا دل سے دنیا کی محبت دور کر کے یا علی دل سے دنیا کی محبت دور کر کے یا علی دو عشق مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا دے دو عشق مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا کیوں پھروں در در ہائے ہائے خیرات لینے کے لیے کیوں پھروں در در بلا خیرات لینے کے لیے میں فقط منگتا تیرا مولا علی مشکل کشا میں فقط منگتا تیرا مولا علی مشکل کشا بے سبب بخشش ہے یہ دعا فرمائیے بے سبب بخشش ہو میری یہ دعا فرمائیے بے سبب بخشش ہو میری یہ دعا فرمائیے مصطفیٰ کا واسطہ مولا علی مشکل کشا مصطفیٰ کا واسطہ مولا علی مشکل کشا کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ کیجئے حق سے دعا
ایمان پر ہو خاتمہ، خیر سے عطار کا مولا علی مشکل کشا، خیر سے عطار کا مولا علی مشکل کشا، کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ، کیجئے حق سے دعا ایمان پر ہو خاتمہ، خیر سے عطار کا مولا علی مشکل کشا، خیر سے بدکار کا مولا علی مشکل کشا، خیر سے بدکار کا مولا علی مشکل کشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مولا علی کی سیرت اس قدر خوبصورت اور اس قدر طویل ہے کہ چند منٹوں میں چند گھنٹوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ بار بار کچھ اور بیان کرنے کو جی چاہتا ہے، آئیے اور سنتے ہیں اور دل میں مزید اس عظیم ہستی کا جو ہے وہ جو محبت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب ہو گئیں، ڈوب گئیں۔ لوگوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں فریاد کی کہ حضور کرم کیجئے، تو آپ فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک پہنا، امامہ مقدسہ اور چادر مبارکہ زیب تن کر گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسنین کریمین اور دیگر کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ کیا مدنی قافلہ ہوگا کہ مولا علی بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، امامہ بھی نبی پاک کا ہے، جبہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ فرات کے کنارے پہلے مولا علی نے 2 رکعت نماز پڑھی، نہر میں طغیانی ہے، دریا میں طغیانی ہے، فرات کے کنارے آپ نے جب 2 رکعت نماز پڑھی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا، دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا مزید 1 گز کم ہو گیا، تیسری بار اشارہ فرمایا تو مزید 3 گز پانی نیچے اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ تو آپ سے لوگوں نے عرض کی حضور امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے، اللہ غنی، اللہ نے کیا تصرفات کیا اختیارات عطا کیے کہ اشارہ فرمائیں تو طوفان ٹل جایا کرے۔ اور مولا علی کی شان میں فارسی شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار۔ اور یہ جو اس شعر کا آخری مصرع ہے سبحان اللہ، یہ ایسے ہی نہیں شاعر نے لکھا، بلکہ ایک بار ایک غزوے کے موقع پر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کفار بداتوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، تو غیب سے آواز آئی تھی لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت شعر لکھتے ہیں نا، ہے علی مشکل کشا سایہ کنا سر پہ میرے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ مولا علی کا سایہ اور ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور شاندار کرامت سبحان اللہ کہ ایک بار مقام صفین کی طرف جاتے ہوئے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا، پورا لشکر پیاس کی شدت سے بیتاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرسخ یعنی 14 کلومیٹر دور کے فاصلے پر پانی مل سکے گا، اتنا دور پانی ہے۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی کہ حضور ہم جاتے ہیں پانی وہاں سے پی کر آتے ہیں۔ یہ سن کر آپ اپنے خچر پر سوار ہوئے اور ایک جگہ اشارہ کر کے کھودنے کا حکم دیا، کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اس کو نکالنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ مولا مشکل کشا سواری سے اترے اور اپنی دونوں انگلیاں اس پتھر کی دڑار میں ڈال کر زور لگایا تو پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے صاف شفاف شیریں پانی کا فوارہ ابلنے لگا، چشمہ نکلنا شروع ہو گیا۔ تمام لشکر اس سے سیراب ہوا، لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزیں بھی بھر لیے۔ اب یہ آپ نے جب پتھر واپس اس جگہ رکھ دیا، گرجا گھر کا عیسائی راہب وہ دیکھ رہا تھا منظر، آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا کہ کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ کیا آپ فرشتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا آپ کون ہیں؟
تو عرض کیا، فرمایا مولا علی نے کہ میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان کا صحابی ہوں، اور مجھ کو میرے آقا علیہ السلام نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس نے وجہ کیا بیان کی جو سننے والی بات ہے۔ وہ راہب کہتا ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اتنی مدت سے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس گرجا گھر کے قریب ایک پوشیدہ چشمہ موجود ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا صحابی ہوگا۔ چنانچہ مجھ سے پہلے بھی بہت سارے راہب اس گرجا گھر میں انتظار کرتے رہے کہ کوئی تو آئے گا اس چشمے کو ظاہر کرے گا۔ آج آپ نے چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا جب بیان مولا علی شیر خدا نے سنا نا، آپ زارو کتار رونے لگے، اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا خوب بات فرماتے ہیں، الحمدللہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر موجود ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا ہستی ہیں یہ راہب! مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا، اور شامیوں سے جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ مولا علی مشکل کشا نے اپنے دستے مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ سبحان اللہ! ذرا آئیے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذرا مختصر تعارف بھی سنتے ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں۔ اور آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور پھر آ کر مسجد میں لیٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مسجد میں ہیں۔ میرے آقا جب تشریف لے گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر سے چادر ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے پیٹھ مٹی سے آلودہ ہے، نبی پاک علیہ السلام ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور 2 مرتبہ فرمایا، قم ابا تراب، یعنی اٹھو اے ابا تراب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! آپ کی ایک اور کرامت سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کرتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے ہی پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ ہائے 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 سبحان اللہ! اور آپ کی قرآن فہمی کا حال کیا تھا، تفسیر قرآن کے بارے میں آپ کتنا جانتے تھے؟ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے۔ اتنا قرآن کے بارے میں آپ جانتے، اور کیوں نہ جانے، نبی پاک فرمائیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمتی وعلی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچئے، مولا علی وہ ہیں کہ جن کے مقدر پر بڑے بڑے صحابہ ناز کیا کرتے، ان کو وہ اسپیشلٹی حاصل ہوئی جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتح خیبر، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی، میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ کیا فرمایا سنیے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کو ان کے نکاح میں دیا، یہ کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 2، ان کی رہائش نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور نمبر 3، غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا۔ سبحان اللہ! کیا فضائل ہیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، بہر
تسلیم علی میدان میں سر جھوکے رہتے ہیں، تلواروں کے سر جھوکے رہتے ہیں، تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں۔ صحیح، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شان کے بھی کیا کہنے، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بھی ان کی قسمت پر رشک فرماتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فضائل میں ان سب سے بڑھ گئے۔ فضائل و مراتب کے اعتبار سے جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام اعلیٰ اور ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں، بعد انبیاء اور مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو، اسی کو کثرت ثواب سے تعبیر بھی کرتے ہیں۔ کیا خوب شاعر لکھتے ہیں، مصطفیٰ کے سب صحابہ جنتی ہیں لا جرم، سب سے راضی حق تعالی، سب پہ ہے ان کا کرم۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فضائل پر ایک اور حدیث سنیے۔ مجھے کبھی کبھی تو ان ہستیوں پر ایسا رشک آتا ہے، ذرا غور کریں، امتی نبی کی شان بیان کریں تو یہ امتی کی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے امتی ہونے کی حیثیت سے، مگر جس شخصیت کے فضائل نبی پاک بیان فرمائیں، جن کی باتیں، جن کے مناقب جو ہیں میرے آقا کی زمانی ہو تو ان کی کیا بات ہوگی۔ سبحان اللہ، مولا علی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی آپ کا دیدار عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا لعاب دہن، ابھی آپ نے واقعہ سنا نا، خیبر کے میدان میں آنکھوں میں آشوب آ گیا تھا، میرے آقا نے لعاب لگایا، اس کے بعد مولا علی فرماتے ہیں میری آنکھیں کبھی نہ دکھیں۔ حضرت مولا علی گرمیوں میں گرم کپڑے، بڑی اہم بات ہے، آج سردیاں ہیں، سب نے جیکٹ پہنے، سویٹر پہنے ہیں، مولا علی گرمیوں میں گرم کپڑے پہنتے تھے، یعنی گرمیوں میں گرمیوں کے کپڑے نہیں، سردیوں کے کپڑے، جس کو لائٹ لباس کہتے ہیں، اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے، یعنی بالکل سردیوں میں لائٹ لباس پہنتے تھے، گرمیوں میں وہ جس کو آپ کہیں گے سردیوں کا لباس پہنتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب نبی پاک نے میری آنکھوں میں اپنا مبارک لعاب ڈالا تھا تو ساتھ یہ بھی دعا دی تھی، اللہم اذھب عن الحر والبرد، یعنی اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے، اس دن سے نہ مجھے گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے انت منی وانا منکا، یعنی اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے آخر میں سنتے ہیں، اس سے پہلے کہ حاضری دینے جائیں، شہادت مولا علی کیسے ہوئی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ ماہ رمضان المبارک سن 40 ہجری میں آپ کا یہ دستور تھا کہ ایک شب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک شب حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک شب حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر کے پاس افطار فرماتے، اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے، اور کم کھانے کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو۔ شہادت کی رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتے بخدا مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ گویا آپ کو اپنی شہادت کا پہلے سے علم تھا۔ شب جمعہ 17 یا 19 رمضان مبارک سن 40 ہجری کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سحر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے، مؤذن نے آ کر آواز دی اور کہا الصلاۃ الصلاۃ۔ چنانچہ آپ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائے دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ پر تلوار کا ایک ایسا ظالمانہ وار کیا جس کی شدت سے آپ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے اور اس بدبخت کو پکڑ لیا۔ اس المناک واقعے کے 2 دن بعد آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ عز و جل کی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر خاص رحمتوں کی بارش ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد جو پنجتن پاک میں شامل، اور انشاءاللہ جن کے صدقے ہماری مغفرت ہونی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی اس دربار پر حاضری کو قبول فرمائے،
ہم دعا گو ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی کہ اللہ کریم آپ کو بھی ان درباروں کی حاضری عطا فرمائے. ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے یہاں بیٹھے، لیکن یقین کریں جو سکون مل رہا ہے، جو راحت مل رہی ہے، الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. ایسا لگتا ہے کہ ماں کی آغوش میں کوئی آ جائے، کوئی تھکا ہوا مسافر کسی ٹھکانے پر پہنچے اور اس کو جو سکون ملتا ہے، اس کو جو راحت ملتی ہے، وہ کیفیت ہو رہی ہے. اور کیوں نہ کیفیت ہو، بچپن سے جس ہستی کا تذکرہ کرتے آئے، جن مبارک ہستی کے فضائل و مناقب سنتے آئے، جن کا لنگر کھاتے کھلاتے آئے اور جن کے یوم کو مناتے آئے، آج اس مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. آئیے اب ہم دعا کے لیے اندر جائیں گے. مجھے نہیں معلوم، ہمیں یہاں تک تو ریکارڈنگ کی اجازت ملی تھی، قبر انور تک اگر کیمرہ لے جانے کی اجازت ملی تو آپ کو دعا میں بھی وہاں شامل کر لیں گے. ورنہ نیت کرتے ہیں کہ آپ سب کے لیے ہم وہاں دعا کریں گے اور اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے مدنی چینل کو بھی شاد و آباد رکھے، ان کے اسلامی بھائیوں کو بھی خوش رکھے جنہوں نے اس طرح کے آپ کے لیے مناظر ریکارڈ کیے. اور اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، نفوس قدسیہ کی برکت عطا فرمائے، ان کی سچی غلامی نصیب فرمائے. پنجتن پاک کی غلامی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آج ان کے قدموں میں گزارش کرتے ہیں کہ اپنی غلامی میں ہم سب کو قبول فرمائیں. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، ذرے جھڑ تیری پیزاروں تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں. چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ. اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقدسہ.